لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ذی الحج کے آخری ایام چل رہے ہیں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے محرم کا جو مہینہ ہے یہ بھی شہداء کی تاریخوں سے رقم ہے یکم محرم کو امام الصحابہ والتابعین فاتح خیبر جنیل اسلام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں عمر کے علاوہ وہ سب کے سب نبی کے مرید ہیں عمر جو ہے وہ نبی کی مراد ہے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا ہے اب خود اندازہ لگائیں جو چیز ہم اگر مانگتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے اچھی چیز مانگے دکان سے کوئی چیز لیں تو اچھی لیں مانگنے والا کالی کملی والا ہو دینے والا خود خدا ہو تو اندازہ لگائیں کالی کملی والے کی بھی مانگ بھی کیسی مانگ ہوگی کیا چیز مانگ رہا ہو
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا ہے، چونکہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے قبیلے میں، خاندان میں، مکے میں بڑے بہادر انسان تھے۔ 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ ستائیس سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کے بعد جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد بھی اللہ نے بڑا کام لیا حضرت عمر سے۔ حضرت کے عمر کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ ہیں سارے صحابہ نبی کے چاند ستارے ہیں، چمکتے ستارے ہیں، روشن ستارے ہیں، اسلام کے روشن مینارے ہیں۔ ہر صحابی کی شان کا کیا کہنا ہے، نرالی شان ہے۔ اب یہ کافر جو ہے مکے والے پریشان ہیں کہ نبی کا جو دین ہے، مسلمانوں کا جو اسلام ہے، یہ دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، رکنے کا نام تو لیتا نہیں۔ کافروں نے سوچا کہ اب اس اسلام کے جو بانی ہے، تحریک جو پھیل رہی ہے اسلام کی، اس کو روکنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ کافروں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر اس تحریک کو کوئی ختم کر سکتا ہے، کوئی بہادر دلیر بندہ ہے تو خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ چونکہ صحابہ کرام جتنے بھی تھے نبی کے سفر میں، حزن میں، غم میں، دکھ میں، جنگ و جدل ہو، جتنی بھی جنگیں ہوئی سارے صحابہ ساتھ تھے، سارے صحابہ نے ساتھ دیا۔ نبی جب زخمی ہوتے تھے تو زخموں پر مرہم رکھنے والے صحابہ کرام تھے، تسلی دینے والے، ساتھ لڑنے والے صحابہ کرام تھے۔ نہ میں تھا، نہ ہم میں سے کسی کے کوئی دادا، کوئی خاندان میں، بلکہ صحابہ اکرام موجود تھے اور انہوں نے ساتھ دیا، جنگوں میں ہر جگہ ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہیں، حضرت عمر ایک طرف، حضرت صدیق اکبر ایک طرف، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پہاڑ کے اوپر امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح ہم دنیا میں یوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے، کل قیامت کا دن ہوگا ہم یوں ہی ہاتھوں میں ہاتھ ہوگے اور یوں ہی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں۔ صدیق اکبر یار و غار مزار بھی ہے، غار کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی، بلکہ یوں دیکھ لیجئے کہ آج گنبد خضرا میں جا کر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ تو کافروں کی یہ میٹنگ بلائی جاتی ہے دار الندوہ کے اندر۔ میٹنگ میں طے ہوتا ہے کہ اس تحریک کو ختم کیا جائے، مٹا دیا جائے، اسلام کا نام نشان نہ رہے۔ تو میٹنگ نعوذ باللہ کیا ہوئی کہ اس جو تحریک کے بانی ہے جب اس کو ختم کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، اسلام آگے پھیلے گا نہیں۔ خیر میٹنگ مشورہ ہو گیا، طے ہو گیا، حضرت عمر کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جاؤ نعوذ باللہ اب یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر لے کر، تو حضرت عمر تلوار لیتے ہیں ہاتھ میں، نکل پڑتے ہیں بڑے جوش خروش کے ساتھ، بڑے غصے میں۔ چلتے ہوئے راستے میں ایک ساتھی ملتے ہیں، حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بڑے غصے میں اور تیزی میں کہاں جا رہے ہو، کدھر؟
خیر تو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلام کے جو بانی ہے، تحریک کے بانی، اس کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھی نے کہا کہ آپ کو ختم کرنے نکلے ہو، لیکن آپ کو معلوم نہیں یہی اسلام، یہی تحریک آپ کے گھر تک بھی پہنچ گئی ہے۔ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، گھر کا پتہ تو کرو، پھر بعد میں آگے چلنا۔ حضرت عمر وہیں سے واپس ہوئے۔ اب ایک طرف تو دارالندوہ میں کافروں کی عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل ہے، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی کوششیں ہیں اور ایک طرف امام الانبیاء کالی کملی والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ جیسے حضرت عمر اپنے بہنوئی کے گھر، بہن کے گھر گئے تو دستک دی، گیٹ کھولا، دیکھا تو حضرت عمر کی بہن اور حضرت عمر کے بہنوئی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً پوچھا، بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا چیز ہے؟ حضرت عمر کے بہنوئی نے بتایا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بہن بھی تلاوت کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ مار کے جب تھکے تو بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو پکڑ لیا، مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ بہن کا لو زمین پر گر رہا ہے، لیکن زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ایمان سینوں میں اتر چکا تھا۔ اب اس ایمان کو کچھ مار سے نکالا نہیں جا سکتا۔ رگ رگ میں ایک ایک ریشے میں ایمان رچ بس چکا تھا۔ عمر کی بہن بولی، عمر کیا چاہتے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا تم اپنے بہن کا گھر اجاڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بہن بڑی جرت کے ساتھ کہنے لگی، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ جو خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہی خون تیری بہن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تم اپنی بہن کی بوٹیاں کتوں سے تو چبوا سکتے ہو، بوٹیاں بنوا سکتے ہو، قیمہ بنوا سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری بھول ہوگی کہ تم اپنی بہن سے اسلام چھڑوا لو۔ حضرت عمر نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ یہ وہی بہن تھی جو اسلام لانے سے پہلے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتی تھی، شرمیلی تھی، اب اتنی طاقت جرت کس چیز نے اس کو اتنا بہادر بنا دیے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا چیز ہے وہ مجھے دکھاؤ جو تمہیں اتنا بہادر بنا دیتی ہے۔ حضرت عمر کی بہن بولی کہ آپ مشرک ہیں، کافر ہیں، ابھی ناپاک ہیں، آپ کو میں یہ اللہ کا کلام قرآن مجید دکھا نہیں سکتی، آپ پہلے نہا دھو لیں، پاک صاف ہو لیں، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا چیز ہے۔ کفر و شرک والے تو ناپاک ہوتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں، مشرکوں کے پاس چلے جاؤ، آپ کو آج بھی ان کے پاس تمہیں قرآن نہیں ملے گا، بس یہی کہیں گے جی فلاں بزرگ نے یہ بات کہی ہے، فلاں بزرگ نے فلاں لڑکی کو لڑکا بنا دیا، فلاں بزرگ نے فلاں کا یہ مسئلہ حل کر دیا، فلاں بزرگ نے فلاں فلاں فلاں، بس بزرگ ہی چلتا ہے ان کے، آپ قرآن مجید نہیں آتا۔ حالانکہ سب کچھ تنہ تنہا کرنے والی ذات، کسی کو لڑکا، کسی کو لڑکی دینے والی، کسی کو پریشانی میں، کسی کو غم، کسی کو صحت، کسی کو دکھ، ساری بیماریوں سے صحت دینے والی ذات اکیلی تنہ تنہا اللہ کی ذات ہے۔ نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ پیغمبر،
نہ کوئی غوث، کتب، ابدال، مفسر، کوئی کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ تو عمر کی بہن کہنے لگی کہ آپ پہلے نہا دھو کے پاک صاف ہو کر آ جائیں، پھر میں آپ کو یہ قرآن مجید دکھاؤں گی کہ اللہ کا کلام کیا ہے۔ حضرت عمر اپنے بھائی کو غسل دے رہی ہیں، پانی ڈال رہی ہیں اور دل میں دعائیں کر رہی ہیں کہ الہی میرا کام تو بس یہ ہے کہ ظاہری طور پر نہلانا ہے، دھلانا ہے، پاک کرنا ہے، اور میرے بھائی کے باطن کو، دل کو پاک کرنا تیرا کام۔ پاک صاف ہو کر آئے، جب قرآن مجید اٹھایا حضرت عمر نے، 2 آیتیں پڑھی، حضرت عمر کا دل بدل گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، آج ہم پورا کا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، سارا قرآن پڑھنے کے بعد، ساری عمر گزرنے کے بعد بھی ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آتا۔ حضرت عمر نے 2 آیتیں پڑھی، دل بدل گیا اور فوراً اپنی بہن سے کہنے لگے چلو مجھے بھی لے چلو، کلمہ پڑھاؤ اور میں بھی اس اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ وہیں سے چلے سیدھا امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ حضرت ارقم جو صحابی ہیں، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر آ رہے، ادھر کافر بیٹھے ہوئے ہیں، شراب کی بوتلیں تیار ہیں، دیگیں تیار ہو رہی ہیں، سارے خوشی میں بیٹھے کہ اب عمر سر لے کر آئے گا، ہم شراب پئیں گے، دیگیں بانٹیں گے، کھائیں گے اور شور مچے گا۔ ان کافروں کو پتہ نہیں ہے کہ جو سر لینے گیا تھا وہ اپنا سر دے بیٹھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، دیکھا حضرت عمر آ رہے، بڑی تیزی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے فرمایا حضور پرواہ نہ کریں، اگر عمر صحیح ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، اگر عمر غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے سر اتار کر اس کے ہاتھ میں دیں گے۔ جب اسلام میں داخل ہوئے حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوا، اذان دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے کے لیے، چونکہ بیت اللہ میں تو نماز اس وقت نہیں ہو رہی تھی، کافروں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا، جب حضور سجدے میں جاتے تھے تو کفار مکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجھلیاں ڈال دیتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ حضور ان حالات سے تنگ آ کر بیت اللہ میں نماز عبادت نہیں فرمایا کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں تنگ آ چکا ہوں، سجدے میں جاتا ہوں تو یہ لوگ میرے اوپر اوجھلیاں پھینکتے ہیں، ستاتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، اور مکے کے بدماش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور وہ زمانہ چلا گیا، آپ آئے بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ حضرت عمر اونچی جگہ پر چڑھ کر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، مکے والوں، جس نے اپنے گھر والوں کو یتیم بیوہ کرانا ہو وہ آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ قربان جاؤ حضور پر یہ نہیں دیکھا کہ 2-3 مہینے سال تو اعتماد پیدا ہونے دو، پہلا دن ہے، اسلام قبول کیا،
فوراً اتنا اعتماد، چونکہ صحابہ تھے، نبی کے مرید تھے، نبی کی مجلس صحبت یافتہ تھے، سچے لوگ تھے، فوراً اعتماد کر کے چل پڑے، چلو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر کے آنے سے اسلام کو اللہ نے بڑی تقویت دی، بڑی جو ہے قوت ملی، اور پھر بیت اللہ میں نماز ادا کی گئی۔ کس کی جرت کہ عمر کے سامنے آتا؟ اور عجیب سادگی بھی دیکھو صحابہ کی، کیا سادگی تھی۔ 22 لاکھ میل مربع کا حکمران ہے، ایک عیسائی جاسوس آتا ہے حضرت عمر کو ملنے کے لیے، آ کر مسلمانوں سے پوچھتا ہے، مسلمانوں بتاؤ تمہارا امیر المومنین کہاں ہے، اس کا شاہی محل دکھاؤ کہاں پر۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو آپ کو بغیر چھت کے نظر آ رہا ہے نا، یہ شاہی محل ہے، اور ہمارا امیر المومنین اس میں رہتا ہے، جو کھجوروں کے چند چھلکے ہیں ان کے ساتھ سایہ کیا ہوا ہے، بس یہاں رہتا ہے، یہ ہمارا امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے۔ عیسائی جاسوس حیران ہو کر کہنے لگا، مسلمانوں مذاق نہ کرو یار، مجھے بتاؤ شاہی محل تمہارا کہاں ہے، مذاق نہ کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ یہی شاہی محل ہے، اس میں کوئی مذاق کی کیا بات ہے۔ وہ حیران ہوا، جا کے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر گھر میں نہیں ہے، پوچھا کہاں گئے؟ صحابہ نے بتایا کہ امیر المومنین اپنے گھر کے لیے لکڑی جمع کرنے جنگل میں گئے۔ عیسائی جاسوس اور حیران ہوا کہ امیر المومنین اپنا کام خود، سارے گھر کے کام خود کر رہے ہیں، وہ جنگل کی طرف چل نکلا۔ جنگل میں جا کے پہنچتا ہے، دیکھتا ہے امیر المومنین سو رہے ہیں، جنگل میں سارے شیر یوں ہی گھوم رہے ہیں۔ عیسائی بڑا حیران ہوا ہے، وقت کا بادشاہ ہے اور اتنے بڑے علاقے کا صدر بھی ہے، بادشاہ ہے، اور اس کو کوئی وہ نہیں ہے، سیکورٹی نہیں ہے، کوئی فوجی دستہ نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی رینجرز، کوئی فوج کی کوئی گاڑی نہیں ہے۔ عیسائی نے موقع دیکھ کر، اس نے سوچا تو اکیلے امیر العیسائی تھا، دشمن تھا، جاسوس جو تھا، اس نے موقع دیکھ کر کہا چلو موقع ہاتھ میں لگ گیا، تلوار نکالیں گے، آپ کام تمام کر دے دو۔ حضرت عمر سو رہے ہیں، عیسائی جاسوس آگے بڑھا تلوار نکال کر، جیسے آگے بڑھتا ہے تو شیر داڑنے لگتا ہے۔ جب شیر داڑتا ہے تو حضرت عمر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا حضرت آپ کی زیارت کرنے آئے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا زیارت کرنے آئے ہو؟ تمہاری باتوں سے مجھے تو لگ رہا نہیں ہے کہ تم زیارت کرنے آئے ہو۔ جیسے جھوٹ بولا تو شیر اور داڑنے لگا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ بتاؤ اب بھی سچ بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ کہا حضرت بس آپ کی زیارت کرنے آئے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں، زیارت کرنے نہیں آئے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا جلدی بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ پھر ساری بات سچ بتائی، حضرت میں عیسائی جاسوس ہوں، اس نیت سے آیا تھا، جب دیکھا آپ گھر میں نہیں ہیں، جنگل میں نے جب آیا دیکھا تو کوئی بھی نہیں، میں نے سمجھا موقع ہے غنیمت جان لوں، تو میں نے غنیمت سمجھ کر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو شیر میری طرف دھاڑنے لگا، میں پیچھے ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو جب رب کی زمین پر انصاف ہوتا ہے تو پھر رب اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے شیروں کو بھی منتخب کر دیتا ہے۔ جب رب کی زمین پر عدل و انصاف نہیں ہوتا تو تم 1000 سیکورٹی بھی رکھو، جب اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور پھر جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کی زمین پر انصاف کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے بھی اچھے فیصلے آتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں
ایک دریا کے کنارے پر ایک پل ٹوٹ گیا، اس میں ایک سوراخ ہو گیا اور اس میں بکری کا پاؤں پھنس کے آگے بکری کا پاؤں پھنس گیا، اور حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اس طرح بکری کا پاؤں اس میں آ گیا اور ایک جانور کو تکلیف ہوگی۔ حضرت عمر اس پر بھی رونے لگے کہ کل قیامت کے دن اس کے متعلق بھی عمر سے پوچھ ہوگی اور عمر اس کا کیا جواب دے گا۔ ہائے ہائے، جب حکمران ایسے تھے کہ جانوروں کی تکلیف پر بھی احساس کرتے تھے، آج تو یہاں انسان درندوں کی طرح جانوروں کی طرح کٹ رہے، کسی بے حس حکمران کو کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر آخری وقت ہے، کوئی شہید ہوگا خندق میں، یرموک میں، غزوہ تبوک میں، لیکن حضرت عمر جو شہید ہوئے مسجد نبوی میں مصلی پیغمبر پر شہید ہوئے۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک یہودی آیا، اس نے آگے ایک خنجر کی وار کی، حضرت عمر زخمی ہو گئے، کافی زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے کے بعد پھر کبھی ہوشی کے عالم میں، کبھی بے ہوشی آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجازت لے لو کہ حجرہ مبارک جہاں روضہ پاک ہے، ایک طرف صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، ایک طرف حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تیسری جگہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے رکھی ہے، اور یہ جا کر درخواست کر دو کہ حضرت عمر اس میں اپنے لیے جگہ تلاش کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ آج یاد رکھو، کوئی چندہ دیتا ہے مسجد کو، مدرسے کو، کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اسے امید ہوتی ہے مجھے دنیا میں آخرت میں دونوں جہان میں اس کا بدلہ ملے گا، اور ضرور ملتا ہے۔ لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے روزہ اور بننا نہیں ہے، جگہ واپس ملے گی نہیں، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ جب آئے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے درخواست کی، اماں عائشہ نے فرمایا کہ قربان جاؤں عمر پر، عمر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے اجازت نہ دیتی، عمر کو میں اجازت دیتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اللہ سے مانگ کر لیا۔ واپس آئے، چونکہ بہت زخمی تھے حضرت عمر، لیٹے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے۔ جیسے حضرت عبداللہ آئے تو فوراً فرمایا ہاں کیا جواب ملا؟ لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر، فرمایا رک جاؤ، مجھے پہلے اٹھا کے سیدھا بٹھاؤ، لیٹ کر اماں کا جواب سننا بے ادبی ہے۔ ادب یہ ہے کہ مجھے پہلے اٹھا کے بٹھاؤ، پھر مجھے بتاؤ اماں جی نے کیا کہا۔ انصاف دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر کا انصاف دیکھیں، آج ہمیں مرنے میں، دفنانے میں، ان چیزوں میں اسلام یاد آتا ہے، باقی پوری زندگی اسلام کا، سنت کا کوئی پتہ نہیں، بس جب مر جاتے نہیں بس سنت کے مطابق اس کو کفن دے دیں، مولوی صاحب کو کہتے ہیں سنت کے مطابق جنازہ پڑھا دیں، باقی سارے مرنا سب کچھ سنت کے مطابق یاد ہوتا ہے، پوری زندگی سنت کا پتہ ہی نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، انصاف دیکھیں، فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، روح پرواز کر جائے، پھر مجھے جب میں کفن میں ہوں تو پھر مجھے لے جانا، میرا جنازہ اٹھا کر اماں عائشہ کے دروازے پر رکھ کر کہنا کہ عمر آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پہلے کیونکہ اگر بغیر اجازت کے جب زندہ تھا تو لوگ یہ کہتے کہ حضرت عمر کو اجازت ملی ہے، حکومت کی وجہ سے، روب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، جب میرا روب بھی نہیں ہوگا، حکومت بھی نہیں ہوگی، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، پھر اگر اماں اجازت دے تو دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔
آخری بات سنا کے بات ختم کر دوں۔ جب اسلام میں فتوحات، ہر طرف فتوحات ہوئی اور سونا عام ہو گیا، درہم دینار پیسہ سب کچھ عام ہو گیا، اور حضرت عمر کی سادگی دیکھے، پھر بھی یہ سادگی کہ جسم میں، کپڑوں میں 30 35 پیمنٹ لگے ہوئے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت حفصہ کے پاس آگے کہ آپ امیر المومنین سے کہ آپ تو اسلام میں پیسہ ہی پیسہ ہے، فتوحات کا زمانہ ہے، آپ اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری، ساری چیز ہونی چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے حفصہ سے کہ آپ مجھے بتاؤ بیٹا، آپ نے نبی کے گھر میں زمانہ گزارا ہے، آپ بتاؤ نبی کا لباس کیسا تھا، نبی کا بچھونا کیسا تھا؟ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹاٹ کا لباس تھا، جب سوتے تھے تو آدھا اوپر لے لیتے تھے، آدھا نیچے بچھا کے سو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، کپڑوں پر جو ہے پیمن لگے ہوئے تھے، اور آپ کے کپڑوں پر بھی پیمن لگے ہوئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا آج تو دیکھو نا، اگر کسی کی تنخواہ اگر 20,000 تنخواہ ہے، اس کے گھر میں جاؤ تو آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ کہ کروڑوں کا گھر یہ کہاں سے بنا ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں آگے سے؟ بس جی مولوی صاحب اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ 20,000 تنخواہ ہے، کروڑوں کا گھر ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اور صحابہ اکرام کی حالت دیکھو کہ سب کچھ پیسہ قدموں میں، ان کو پتہ تھا کہ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، ایمان تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا آپ مجھے دربار رسالت میں رسوا کرنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اسی حالت میں دربار رسالت تک پہنچ جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ذلیل رسوا نہ ہو جاؤں، اچھی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، اور حضرت عمر کی بھی عمر جو ہے 63 سال تھی۔ ہر چیز میں موافقت تھی، مناسبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی غلامی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی توفیق ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا